نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اور تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ تو یہ سیرت کا ایک اہم ترین مقصد ہے اس کو پڑھنے کا۔ اس کے ساتھ مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے مختلف چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ آپ کے خاندانی طور پر معاملات، خاندان کیسا تھا اور کس طرح سے، تو جس سے آپ کی مزید جو ہے آپ کی ذات کی تعارف ہوتا ہے، اور جس سے ہم جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ سے ایک محبت اور عقیدت بڑھتی ہے ایک مسلمان کی، اور ایمان پختہ ہوتا ہے، اور مزید آپ کی اطاعت و اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے صفحہ نمبر 15 پہ کہ آپ کا خاندان اور آپ کی نشو و نما، آپ کے خاندان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرا نام محمد ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی پیدا کرتے ہوئے اپنی مخلوقات میں سے دیکھا کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہتر جو لوگ تھے ان میں مجھے پیدا کیا، بہتر قبیلے میں، اور قبیلوں میں سے جو بہتر خاندان تھا اس سے، اور خاندانوں میں سے سب سے بہتر جو گھر تھا، گھرانہ تھا، تو اس لحاظ سے آپ ماتے ہیں انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن، کہ میں تم سے سب سے بہتر ہوں اپنے خاندانی لحاظ سے، اور سب سے بہتر ہوں اپنی ذات کے لحاظ سے۔ اسی طرح روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ نبی رسول جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ وہ آپ کے ہاں اس کا حسب و نسب کیسا ہے۔ ابو سفیان حالانکہ اس وقت آپ کا دشمن تھا، کفر پر تھا، تو کیا کہتا ہے کہ ہوا فینا ذو نسب، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان بڑے عالی نسب ہیں، اونچے نسب والے ہیں۔ تو ہرقل کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اونچے نسب میں بھیجتا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے کہ اعلیٰ نسب میں سے، اعلیٰ خاندان میں سے۔ تو چنانچہ آپ کا نسب نامہ جو ہے محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، حتیٰ کہ یعنی کہ آپ کی سلسلہ جو ہے حضرت اسماعیل تک جا کے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان تک جا کے ملتا ہے۔ تو لیکن اس نسب میں کچھ یعنی کہ نسب پشتوں تک تو اتفاق ہے مورخین کا، اس کے بعد کچھ پوچھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جس میں ان کا اختلاف ہے کہ واقعی وہ۔ اسی طرح آپ کی والدہ جن کا نام آمنہ تھا، اور آپ کے والد یعنی آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کے ملتی ہیں۔ کہاں پر؟ زہرہ کلاب کے، آپ کا جو جد امجد کلاب ہے وہاں سے آپ کی والدہ کا نسب ملتا ہے آپ کے باپ سے، اس طریقے سے۔ اور قبیلہ کے لحاظ سے آپ کا قبیلہ جو ہے وہ قریش کا ہے، جو پورے عرب کے معزز قبائل میں سے تھا۔ اور قریش کے حوالے سے تفصیلات ہیں کہ کس طرح سے ان کو قصی جو آپ کا جد امجد تھا اس نے مکہ میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہ خانہ کعبہ کی سرپرستی ان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مکہ میں ان کی جو مزید جو ہے ان کی یعنی کہ مکہ کے جو اقتدار ہے مکہ قریش کے اوپر، ان کا مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی کہ ان کی حکمرانی یہ ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح دار ندوہ انہوں نے بنایا کہ جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا، اور اس میں مختلف مشورے کیے جاتے، اور قریش کا جھنڈا جو ہے یہ اسی خاندان میں تھا، قصی کے اس خاندان میں۔ تو چنانچہ آپ کا خاندان جو تھا قریش کے سارے خاندانوں سے افضل خاندان تھا۔ آپ کے پردادا ہاشم کہ جن کی طرف آپ کی نسبت کر کے آپ کو ہاشمی خاندان کہا جاتا ہے، اور ہاشم بھی یہ ان کے بیٹے تھے عبد المطلب کہ جو سب سے افضل بیٹوں میں سے تھے۔ تو اس انداز سے جو ہے قریش کا مکہ میں یعنی کہ ان کا اقتدار بڑھتا ہے، اور ان کے مزید اللہ تعالیٰ جیسا سورۃ قریش میں ذکر کیا کرتا ہے، ان کے تجارت کے حوالے سے سردی اور گرمی کے ان کے جو ہے سفر تھے کہ جس میں جو ہے وہ تجارتی قافلے ان کے چلتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو جو ہے مالی طور پر بھی کافی یعنی کہ فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ آپ کے باپ
عبداللہ جو ہیں ان کو ابن ذبیحین کا نام دیا جاتا ہے، یا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحین کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کے باپ عبداللہ بھی، ان کو بھی ان کے یعنی آپ کے دادا عبد المطلب نے قسم کھائی تھی کہ ایک بیٹے کو قربانی کرنے کی، تو جو عبداللہ کے نام کا قرآن نکلتا ہے تو ان کو ذبح کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن آخر میں انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر کے جو ہے ان کو ان کا فدیہ ادا کیا، تو اس لحاظ سے آپ کو ابن ذبیحین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی پیدائش کے حوالے سے جس طرح ہم جانتے ہیں آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اس روزے کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں پیدا ہوا تھا، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی۔ لیکن تاریخ کون سی ہے؟ ہاں، ربیع الاول کے مہینہ اکثر بیشتر علماء کا کہنا ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں تھی، لیکن 12 ربیع الاول تھی یا 9 ربیع الاول تھی یا 17 ربیع الاول تھی، اس میں علماء کے اختلافات ہیں، اور جو مورخین کا صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول تھی۔ 9 ربیع الاول کی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ وہ سال تھا جس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کہ جس سال ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، تو اس سال آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور پیدا ہونے کے بعد رضاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کہ جو طائف کے آگے علاقہ ہے جہاں پر رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے گئی، اور وہاں پر آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ رضاعت کی آپ کی عمر وہاں گزرتی ہے حلیمہ سعدیہ کے پاس بنو سعد ابن بکر میں، اور تقریباً 4 یا 5 سال کی عمر تک آپ وہیں پر رہتے ہیں۔ اور اس دوران آپ کا شق صدر ہوتا ہے، کہ آپ کا سینہ شق کیا جاتا ہے، تو سینہ شق ہونے کے بعد جو ہے حلیمہ سعدیہ آپ کے بارے میں فکر مند ہوتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ جاتی ہیں۔ تو آپ کا اس دوران حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، یعنی اس رضاعت کے عرصے کے دوران بھی حلیمہ سعدیہ کے اوپر جو خیر و برکات کی بارشیں ہوتی ہیں، تاریخ اس کا ذکر کرتی ہے کہ کس طرح حلیمہ سعدیہ کا گھر بھی، بلکہ پورے اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے وہاں پر یعنی ہر طرح کی آسانیاں اور ہر طرح کی جو ہے فراوانیاں پیدا کی۔ اور پھر سینہ چاک ہونے کے بعد جس طرح ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ جو ہے آپ کی والدہ کے پاس واپس لوٹاتی ہیں، اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اس وقت آپ کی والدہ آپ کو لے کر آپ کے ننھیال مدینہ جاتی ہیں، جس کو اس وقت یثرب کا نام دیا جاتا تھا۔ تو وہاں سے واپسی پر جب واپس آ رہے تھے مدینہ سے مکہ، تو واپسی پر ابوا نام کی جگہ پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی یعنی حاضنہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ کو گود لینے والی ام ایمن، جو آپ کے والد کی چھوڑی ہوئی لونڈی تھی، وہ بھی اس ساتھ تھی۔ تو ام ایمن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو مکہ واپس آتی ہے، آپ کی والدہ وہیں پر اس کو دفن کر دیا جاتا ابوا نام کی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک، جب تک آپ کی عمر 8 سال ہوتی ہے، آپ اپنے دادا کی شفقت کے سایہ میں رہتے ہیں، دادا عبد المطلب کہ جو مکہ کے سردار تھے اس وقت۔ اور عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی ان کی فراست تھی، اور کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کوئی بہت بڑا سردار بنے گا، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عام طور پر کوئی بڑی عبد المطلب کی بڑی مجلس سے محفلیں ہوتی، اس میں آپ کو لے کر آتے۔ تو آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوتی تو اب آپ کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے چچا ابو طالب آپ کی کفالت لیتے ہیں، اور یہ کفالت آپ کے بالغ ہونے تک بعد تک، یعنی کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تک یہ پھر معاملہ چلتا رہتا ہے ابو طالب کا آپ کے ساتھ، کہ جس کا ہم ذکر کریں گے۔ اس آپ کے بچپن میں جو اہم واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ابھی اس کا آگے ذکر کریں گے کہ آپ کی بچپن کے واقعات میں سے اہم واقعات کیا تھے، اور اس کے بعد نبوت سے پہلے کہ آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے،
اور نبوت آپ کو ملنے کے بعد کے حالات کیا تھے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. ابھی نماز میں صرف